आज से करीबन 26 साल पहले की बात है कि पाकिस्तान आर्मी में एक धोबी भर्ती हुआ जो लॉन्ड्री का काम करता था और मुख्तलिफ आर्मी के आला दर्जे के ऑफिशियल्स से उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। मगर हकीकत में वो बंदा भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का इंतहाई अहम एजेंट था। 26 साल तक वो बंदा इंतहाई खुफिया मालूमात किसी न किसी तरह आगे भारतीय आर्मी के एक जनरल को पहुंचाता रहा, मगर पाकिस्तान की आर्मी और ISI ने आज तक न उसको पकड़ा और ना कुछ कहा। वो भारतीय जासूस पाकिस्तान के जनरल से इतना घुल मिल गया कि कुछ बातें उसके कानों में इंतहाई खुफिया पड़ जाती और वो उन्हें आगे पहुंचा देता। भारत में अपने फौज के आला ओहदों पर बैठे 3-4 लोगों के ग्रुप से उसके खास ताल्लुकात थे। 26 साल तक वो यही सब कुछ करता रहा। पाकिस्तान में ही उसने शादी की और उसके बच्चे भी यहीं पैदा हुए। लेकिन वो भारतीय जासूस जिस आर्मी ऑफिसर और जनरल्स को आगे इंफॉर्मेशन देता रहा, वो लोग बजाते खुद ISI के एजेंट थे जो भारतीय आर्मी में कर्नल, जनरल और मेजर के ओहदों पर फाइज थे। जब पहली दफा उस धोबी ने इंफॉर्मेशन दी तो भारत की फौज में ISI के एजेंट जो बड़े ओहदों पर फाइज थे, उन्होंने पाकिस्तान में आला ओहदों पर फाइज लोगों को खबर दे डाली, मगर साथ ही साथ कहा कि जब तक ये बंदा ड्यूटी पर है इसको जाहिर न होने दिया जाए कि इसका राज खुल चुका है और इसी तरह रॉ के मंसूबे हमें पता चल सकते हैं। इस तरह वो जो इंफॉर्मेशन देता ISI के एजेंट उसको तब्दील करके आगे भारतीय आर्मी को देते और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते। इसी चीज को रोकने के लिए पाकिस्तानी मीडिया में गद्दारों, सियासतदानों में गद्दारों पर पैसा बहाया जाता है ताकि ISI और आर्मी को बदनाम करके कौम की नजरों में गिराया जा सके। मगर इस मंसूबे में न वो पहले कामयाब हुए और न इंशाअल्लाह कभी होंगे। सैयद अहमद इरशाद तिरमिज़ी, जिनका ताल्लुक ISI से था, वो अपनी एक तहरीर में लिखते हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कई मुमालिक के सिफारत खाने मौजूद हैं। दुनिया के मुतादिद सिफारत खानों ने अपने अमले के बच्चों की इब्तदाई तालीम और तरबियत की गर्ज से एम्बेसी स्कूल खोल रखे हैं, खास तौर पर उन मुमालिक ने जिनके अमले की तादाद ज्यादा है और तालिब इल्म भी काफी तादाद में हैं। ये सिलसिला दुनिया के तकरीबन सभी मुमालिक में मौजूद है और बज़ाहिर किसी हवाले से भी सिफारती आदाब और कवायद के खिलाफ नहीं। मगर ये भी हकीकत है कि इन स्कूलों में महज दर्स व तदरीस का काम ही नहीं होता, बल्कि इन स्कूलों के अमले के कई अरकान को तालीमी सरगर्मियों की आड़ में जासूसी के काम पर भी मामूर किया जाता है। खुफिया एजेंट इसी तरह के दूसरे इदारों, मसलन एयरलाइंस के दफातर, होटलों, लैंग्वेज सेंटर्स, ईवान हाय सकाफत व दोस्ती और मराकिज़ इत्तलात में भी तैनात किए जाते हैं। मैं और मेरी टीम मामूल की चेकिंग पर थे कि हमें भारतीय एम्बेसी स्कूल के एक खातून टीचर वीना की सरगर्मियां मशकूक लगी और हमने उस पर नजर रखना शुरू कर दी। चंद दिन बाद ही हमें मालूम हो गया कि मिस वीना का दर्स व तदरीस से किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं, बल्कि वो उस्ताद के रूप में एक जासूस हैं। सांप को बिल से निकालने के लिए हमने मंसूबा तैयार किया और एक हिंदू पाकिस्तानी खातून को अपने बेटे को भारतीय एम्बेसी के स्कूल में दाखिल करवाने पर रजामंद कर लिया। तमाम प्लान समझाकर हिंदू पाकिस्तानी खातून ने बेटे की तालीमी सरगर्मियों पर परेशानी और दूसरे तीसरे रोज स्कूल में आना जाना शुरू कर दिया और जल्द ही मिस वीना के करीब हो गई। और फिर एक वक्त आया कि दोनों करीबी सहेलियों की सूरत मार्केटों में शॉपिंग, पार्कों में चहलकदमी और सिनेमा में फिल्म देखने जाने लग गईं। मिस वीना उस हिंदू पाकिस्तानी खातून को अपना आला कार बनाने का सोच रही थी, जबकि उसको नहीं पता था कि सयाद खुद जाल में फंस चुका है। हिंदू पाकिस्तानी खातून और हमारी नजरों ने जल्द ही मिस वीना की हकीकत हम पर आश्कार कर दी और उसकी कड़ी निगरानी का काम शुरू कर दिया गया। एक रोज भारतीय एम्बेसी की जानिब से इस्लामाबाद के एक बड़े होटल में कमरा बुक करवाया गया। यूं तो ये एक मामूल की बात है, मगर सिफारत खाने के मेहमानों की शनाख्त और उनके बारे में जानना हमारे फराइज में शामिल था। होटल से हमारे आदमी ने इत्तला दी कि मिस वीना भारतीय डिफेंस अटैची की गाड़ी में सिफारत खाने के अमले के एक रुकन मिस्टर खन्ना के साथ, जो रॉ की टीम का मेंबर भी था, होटल पहुंची हैं और खन्ना वीना को होटल के कमरे में छोड़कर लॉबी में बैठा शायद किसी मेहमान का मुंतजिर है। हमने एयरपोर्ट से मालूम किया तो मालूम हुआ कि इस वक्त कोई जहाज नहीं आ रहा और ना ही भारतीय सिफारत खाने की कोई कार एयरपोर्ट गई है। इससे जाहिर हुआ कि मेहमान कोई यहीं का है।
ہماری ٹیم نے ضروری ساز و سامان کے ساتھ اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ چند لمحوں کے بعد پرویز نامی ایک پاکستانی نوجوان جس کے چہرے سے سراسیمگی اور خوف ٹپک رہا تھا، ہوٹل کی لابی میں داخل ہوا۔ مسٹر کھنہ نے آگے بڑھ کر بڑی گرمجوشی سے اس کا استقبال کیا اور کہا کہ آئیے پرویز صاحب، ہم تو آپ کے دیر سے منتظر ہیں، اور اسے کمرے میں لے گیا جہاں مس وینا موجود تھی۔ ہمارے ساتھ ہی مختلف روپ میں ہوٹل میں موجود تھے۔ کچھ دیر بعد کمرے سے روم سروس کو انٹرکام پر چائے اور سینڈوچز کا آرڈر دیا گیا۔ ہمارا تربیت یافتہ ویٹر فوری طور پر چائے کی ٹرالی لے کر روانہ ہو گیا جس میں ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نصب تھا۔ واپسی پر ویٹر نے بتایا کہ وینا اپنے مہمان پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے بے چین ہے، مگر اس کا مہمان سہما ہوا اور شرمیلا سا ہے، جبکہ مسٹر کھنہ دلالوں کا روایتی کردار ادا کر رہا ہے اور اس کی کوشش ہے کہ مس وینا اپنے مہمان کے تمام حواس پر قبضہ کر لے۔ بہرحال ہم ٹرالی میں لگے ٹرانسمیٹر کی مدد سے ان لوگوں کی گفتگو سن رہے تھے اور اسے ریکارڈ بھی کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد کھنہ کمرے سے باہر آ گیا اور اپنی کار میں بیٹھ کر واپس ایمبیسی چلا گیا۔ پرویز تقریباً آدھ گھنٹہ کمرے میں رہا اور وینا کو اپنا ایڈریس لکھوا کر اور وصل کا ایک اور وعدہ لے کر نیچے آ گیا، مگر اس کی حرکات و سکنات سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کی گھبراہٹ چوں کی توں ہے۔ ہوٹل سے نکلتے ہی ہم نے اس کا پیچھا کیا اور اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے ریسٹ ہاؤس لے گئے۔ تفتیش شروع ہوئی تو وہ اپنی شناخت کرانے سے ہچکچا رہا تھا۔ نتیجتاً ہم نے وینا کے ساتھ اس کی گفتگو کی ریکارڈنگ اسے سنائی تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا اور معافی مانگنے لگا۔ اس نے بتایا کہ میں پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن میں انجینئر ہوں اور کھنہ کے ساتھ میری ملاقات لاہور سے اسلام آباد آتے ہوئے ایک بس میں ہوئی تھی۔ ہم بہت جلد دوست بن گئے اور کھنہ نے مجھے ایک خوبصورت ہندو لڑکی سے ملوانے کی پیشکش کی جسے میں ٹھکرا نہ سکا۔ ہمارے لیے اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں تھی کہ بھارتی خفیہ اداروں نے چانکیہ کی تعلیمات کے مطابق عورتوں سے جاسوسی کا کام لینے کو بھی اپنے کلچر کا حصہ بنا رکھا تھا۔ مس وینا ابھی ہوٹل کے کمرے میں موجود تھی، یا تو وہ کھنہ کا انتظار کرتی یا پھر ایمبیسی فون کرتی کہ ہوٹل میں میری ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے اور مجھے آ کر یہاں سے لے جایا جائے۔ اب ہمارے پاس ہوٹل کا محاذ ہی تھا اور وقت بہت کم۔ وینا تک رسائی حاصل کرنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ وہ ہمارے کسی بھی اہلکار کے کمرے میں موجودگی کی صورت میں الارم بجا سکتی تھی اور ہمارے لیے ایک پیچیدہ سفارتی تنازع پیدا ہو سکتا تھا۔ دوسری جانب یہ ایک ایسی صورتحال تھی جس سے فائدہ نہ اٹھانا ہماری خفیہ روایات کے خلاف تھا۔ کسی بھی رسک کی صورت میں کامیابی کی توقع 50-50 تھی، تاہم مس وینا کی شخصیت اور کردار کو سامنے رکھ کر ہمیں اس بات کا یقین تھا کہ اگر اس صورتحال میں مہارت اور چابک دستی سے کام لیا جائے تو اس بھارتی جاسوسا کو شیشے میں اتارنا مشکل نہ ہوگا۔ ہمارے لیے یہ $1 ملین چانس تھا جسے آزمایا جا سکتا تھا۔ ہم نے لمحوں میں حتمی فیصلہ کیا اور کچھ ہی دیر میں منصوبے کے مطابق کیس آفیسر ہوٹل کے سیکیورٹی ایگزیکٹو کے روپ میں کمرے میں داخل ہوا، اپنا تعارف کروایا اور ہوٹل کی سروس کے بارے میں معمول کی گفتگو کرنے لگا۔ وینا کو ذرا برابر شک نہ گزرا، اس کے لیے سب معمول کی بات تھی۔ وہ انتہائی مطمئن اور خوشگوار موڈ میں تھی۔ ہمارے افسر نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بھارتی ساڑیوں، فلموں کے بارے میں گفتگو شروع کر دی۔ وینا نے اس گفتگو میں دلچسپی لینی شروع کر دی اور ہمارے آفیسر کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ ویٹر ٹرالی لے کر چلا گیا اور گفتگو کا موضوع ذاتی معلومات تک آ گیا۔ ہمارا وار کارگر ثابت ہوا۔ وینا جلد ہی ہمارے کیس آفیسر کو تم کہنے کی حد تک آ گئی۔ وہ باتوں میں اس قدر محو ہو گئی کہ اسے سفارت خانے فون کرنا بھی یاد نہ رہا۔ ادھر کھنہ اور اس کے افسران بالا یقینی طور پر اس بات پر جام مسرت پی رہے ہوں گے کہ بالآخر انہوں نے پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن سے ایک بڑی مچھلی کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔ آہستہ آہستہ ہمارے آفیسر کا لہجہ تبدیل ہو گیا اور اس کی گفتگو معنی خیز ہوتی گئی۔ جب وینا کو احساس ہوا کہ ہوٹل کے اس آفیسر کو وینا کی اس کمرے میں آمد اور اس کے مقاصد سے پوری طرح آگاہی ہے تو وینا کی صورت ایک ایسے مجبور، بےکس اور بھوکے بچے کی سی ہو گئی جسے بیکری سے ڈبل روٹی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا ہو۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں اور اس کی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وینا نے اپنی داستان حیات سنانا شروع کر دی۔ اس نے بتایا کہ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرے والدین نے میری پرورش اپنی انتہائی غربت اور قسمہ پرسی کے باوجود بڑے ناز و نام سے کی۔
میں نے 2 ہی سال پہلے گریجویشن کی ہے۔ میرا خیال تھا کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ٹیچر بنوں گی، مگر کوشش کے باوجود مجھے نوکری نہ مل سکی۔ پھر ایک روز میری ایک دوست کے خاوند نے مجھے اپنے ایک دوست سے یہ کہہ کر متعارف کروایا کہ یہ ایک اعلیٰ سرکاری افسر ہے اور تمہارے لیے ملازمت کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ بعد میں مجھے علم ہوا کہ ان کا تعلق بھارتی انٹیلیجنس سے ہے۔ انہوں نے میرا سرسری سا انٹرویو لیا اور مجھے بتایا کہ میں تمہارے لیے نوکری کا انتظام کر سکتا ہوں، مگر یہ نوکری بھارت میں نہیں، پاکستان میں بھارتی ایمبیسی اسکول میں ہوگی۔ میں تیار ہو گئی۔ مجھے رو کے ایک ٹریننگ اسکول میں بھیج دیا گیا، جہاں اسلحہ چلانے کے علاوہ اخلاق باختہ فلموں کے ذریعے مردوں کو قابو کرنے کے طریقے سکھائے گئے۔ ہمارے انسٹرکٹر ہماری عزتوں سے کھیلتے اور یہ سلسلہ ہر روز رات کو شروع کر دیا جاتا، جس پر میں نے اعتراض بھی کیا، مگر کہا گیا کہ یہ تربیت کا اہم حصہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہارے لیے یہ تربیت انتہائی ضروری ہے اور تمہیں ملک اور قوم کے عظیم تر مفاد کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ وینا کی کہانی سن کر بہت دکھ ہوا۔ ہم نے بڑی مہارت سے وینا کی ٹوٹی پھوٹی شخصیت کو بحال کیا اور اسے وہ تمام عزت اور غیرت مہیا کی جو وہ کھو چکی تھی۔ وینا نے جب ہمارے حسن سلوک کا اپنے ہندو آقاؤں کے کردار سے موازنہ کیا تو اس کے لیے یہ مشکل نہ رہا کہ اسے اپنے نام نہاد وطن پرست دوستوں کی بجائے اپنے دشمنوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس لیے وہ ہمارے لیے ڈبل ایجنٹ کے طور پر کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ وینا ہمیں بھارتی سفارت خانے میں ہونے والی خفیہ ملاقاتوں کے بارے میں اپ ڈیٹ کرتی رہی۔ وینا کو جب پاکستان سے وطن واپسی کے احکامات موصول ہوئے تو وہ بے حد افسردہ اور غمگین تھی۔ وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان میں رہنے، یہاں شادی کرنے اور اسلام قبول کرنے کو تیار تھی، مگر ہم اس کے لیے کوئی مناسب شوہر تلاش نہ کر سکے اور وہ دل پر پتھر رکھے پاکستان سے روانہ ہو گئی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتے رہیں، اور ساتھ ساتھ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ ہم مزید ویڈیوز لے کر جلدی حاضر ہوں گے۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔